اس نظر سے دیکھتے ہیں جس سے جب ہم دیکھتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ ہم تو شاید دیکھ ہی نہیں رہے تھے. میں خورشید اکرم صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں. ڈائس پہ بیٹھے ہوئے معزز مہمانان، مصنفہ فردوس عظمت صدیقی صاحبہ، یہاں سامعین میں تشریف فرما نشاط زیدی صاحبہ، محمد اسلم پرویز صاحب، اکرام خاور صاحب، عشرت ظہیر صاحب اور فیضان مقیم، اور آپ تمام حضرات جن میں سے کچھ کو میں جانتا ہوں کچھ کو نہیں بھی جانتا ہوں. بہرحال میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے آج کی اس محفل میں شرکت کرنے کا موقع ملا. فردوس عظمت صاحبہ، ان کی یہ چوتھی کتاب ہے. انہوں نے ایک نظموں کی کتاب بھی لکھی ہے. اتفاق سے ہی ابھی جب میری نثری نظموں کی کتاب کا اجرا ہوا تو اس کے بعد انہوں نے اپنی ایک نظموں کی کتاب بھی مجھے پیش کی تھی، اور ناول یہ ان کا تیسرا ہے. پہلا ناول تو میں نے نہیں دیکھا تھا، دوسرا ناول ان کا زندہ پڑھا میں نے. اور یہ جو نثری نظموں کا مجموعہ ہے تو ان کو پڑھ کے یہ جو پچھلا ناول تھا اور اب یہ ناول آیا ہے، یہ ایک بات تو بہرحال ہے کہ خواتین کی اس دنیا میں شمولیت اور شرکت اور اس کی جو مساواتی حیثیت ہے، اس کے لیے فردوس عظمت جو ہیں وہ بہت ہوشیار ہیں، چوکس ہیں، اور سمجھتی ہیں کہ اس دنیا میں عورتوں کو کہاں پر اپنے مقام کے لیے جد و جہد کرنا چاہیے. یہ ناول بھی ویسے تو ناول کا موضوع، بنیادی موضوع اس کا تقسیم وطن اور اس میں جو معاشرتی جس کو کہتے ہیں اتھل پتھل ہوئی وہ ہے. اچھا، یہ جو تقسیم ہے ایک ایسا موضوع ہے پچھلے 75 سال، ابھی مجھے لگتا ہے اگلے 75 سال تک بھی یہ موضوع زندہ رہے گا، کیونکہ ابھی تو اس کے درد کو بیان کیا جا رہا ہے. ابھی ڈاکومنٹیشن ہو رہی ہے، جانے کتنے پہلو نکلے ہیں ابھی تک اس کی گفتگو کے. اور ظاہر ہے کہ انسانی آبادی کا اتنا بڑا المیہ رہا ہے یہ پورے بر صغیر کا، مطلب تقریباً آج کے حساب سے تقریباً 2 کروڑ لوگ ہو جاتے ہیں تینوں ملک کو ملا کر کے. تو یہ 2 کروڑ لوگوں کا، اس زمانے میں تقریباً 1 کروڑ لوگ تھے. 1 کروڑ لوگوں کا جو مسئلہ ہے، اور 10 لاکھ کم از کم لوگ مارے گئے تھے، لاکھوں لوگ ڈسپلیس ہوئے تھے، اور اس میں جبری اور خود اختیاری دونوں طرح کا ڈسپلیسمنٹ رہا ہے. یہ لوگوں نے خود اپنے گھر چھوڑے. یہ ناول بھی جو انہوں نے لکھا ہے اسی کا ڈاکومنٹیشن ہے. اور ڈاکومنٹیشن صاحب بڑا عجیب بات ہے کہ جو ڈاکومنٹیشن، لٹریچر کا ایک بہت بڑا کام ڈاکومنٹیشن بھی ہوتا ہے. ہسٹری کا کام ہے ڈاکومنٹیشن کرنا، لیکن لٹریچر کا کام جو ہے وہ ہسٹری کے ڈاکومنٹیشن کا کورس کریکشن ہے. ہسٹری اپنا ڈاکومنٹیشن کر دیتی ہے. وہ اسے سرگودھا میں ایک آدمی ڈسپلیس ہوا ہے اور الہ آباد میں ایک شخص ڈسپلیس ہوا، ایک فیملی ڈسپلیس ہوئی، اس میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہے. اس کے ہاں سارے ڈسپلیسمنٹ ایک ہیں، لیکن سرگودھا والے کا ڈسپلیسمنٹ کیا ہے اور الہ آباد کا ڈسپلیسمنٹ کیا ہے، ان دونوں میں کیا فرق ہے، کہاں کہاں اس کی بنیادیں کیسے ایک دوسرے سے الگ ہوتی ہیں، اور کس طرح سے انسانی جو کہتے ہیں کہ مصائب کی دھارا ملتی ہے آ کر کے. اس کو لٹریچر جس طرح انگیز کر سکتا ہے وہ کوئی اور چیز نہیں کر سکتی. لٹریچر کی اسی لیے اہمیت ہے، اور لٹریچر میں ڈاکومنٹیشن یہیں پہ بڑا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا کام انہوں نے کیا. میں دیکھ رہا تھا کہ تقسیم سے کتنے حصے متاثر ہوئے. تو تقسیم سے موٹے طور پہ بنگال، پنجاب سب سے زیادہ متاثر ہوا، اور بنگال بھی اور پنجاب بھی. اچھا، اور زبانوں کے طور پہ دیکھیں تو اردو، ہندی، پنجابی، سندھی اور بنگلہ، یہ 5 زبانیں متاثر ہوئی تھیں. اور ان 5 زبانوں میں بہت زیادہ لٹریچر لکھا جا رہا ہے اب تک. لیکن سب سے زیادہ اگر کہا جا سکے کہ خون کے دریا سے جو لوگ گزرے وہ پنجاب کے لوگ گزرے، اور پنجاب اور اتر پردیش کے لوگ.
उत्तर प्रदेश के लोग इधर से उधर गए और पंजाब के लोग उधर से इधर आए, और ये दोनों ही जो है इनके यहाँ ये ज़ाहिर है कि खून की नदियों से गुजरे हैं ये लोग, तो इनमें इनका दर्द भी है। डिस्प्लेस हुए, हमेशा के लिए अलग हो गए, और वो दर्द जो ख़ास तौर से दोनों का, पंजाबियों का भी और उत्तर प्रदेश के लोगों का, या जिसको कहती है उर्दू स्पीकिंग लोगों का, उर्दू हिंदी स्पीकिंग लोगों का, उर्दू स्पीकिंग का पर्टिकुलरली, तो उर्दू स्पीकिंग लोगों का जो दर्द है वो ये है कि अपनी अपनी ज़मीनों से बिछड़े और जाकर के नई जगहों पे अपनी ज़मीनों की न के नाम पे बसाई, यहाँ जो है आकर के लाहौर दी हट्टी बनाते हैं, वहाँ जाकर के अमरोहा कॉलोनी बनाते हैं। तो ये जो चीज़ है ये भी इनके दिल से नहीं निकली, लेकिन ये सब दोनों इख्तियारी था। तो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का मुझे बहुत सारा मालूम था, दोआबे के मुसलमानों का ख़ास तौर से सैयद मोहम्मद अशरफ की कहानी पहली चीज़ जो मुझे वास्ता पड़ा 1976-78 में पढ़ी थी कहानी, तो जो सैयद मोहम्मद अशरफ की कहानी है डार से बिछड़े, उसमें उन्होंने इसका जिक्र किया कि किस तरह से दोआबे के मुसलमान जो गए और अपरूट हुए, और जो बेचारे अपनी जड़ों की तलाश में पलट पलट के देखते रहे। तो कहानी की अपनी लिमिटेशन है हुआ, लेकिन उसके बाद जो मैंने पूरा तक़सीम का लिटरेचर पढ़ा, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, पंजाबी, सबका, बंगला का, मैं खुद बंगला कलकत्ते का हूँ, तो बंगला लिटरेचर भी पढ़ा हुआ मैंने। तो मेरे अंदाज़ा कि बंगाल का तो ये मसला नहीं रहा जिस तरह से पंजाब का मसला रहा उर्दू, हिंदी और पंजाबी वालों का, क्योंकि बंगाल में इस तरह से खून खराबा नहीं हुआ। सिंधी भी एक तरह से इससे बच गए थे, वो भी खून खराबे से नहीं गुजरे, इसलिए सिंधी लिटरेचर में भी बहुत ज़्यादा तक़सीम पर पावरफुल लिटरेचर नहीं लिखा गया। उनके यहाँ है दर्द इस बात का कि उन्हें अपनी ज़मीन से उखड़ना पड़ा, लेकिन वो कारोबारी मिजाज के लोग थे, उन्होंने अपना समंदर के रास्तों से निकल के वो कुछ हिंदुस्तान आ गए, कुछ अमेरिका चले हुए कहीं, तो लेकिन वो इस तरह से नहीं गुजरे जिस तरह से पंजाब और उत्तर प्रदेश के लोग गुजरे। तो ये है, मैं बहुत से हिस्से पढ़े थे, लेकिन इलाहाबाद के बारे में मुझे नहीं मालूम था। ये इस नावल को पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि इलाहाबाद भी एक बहुत बड़ा मरकज़ रहा, मुसलमानों का मरकज़ है, मैं जानता हूँ, लेकिन ये कि इलाहाबाद की माशरत पर तक़सीम के क्या असरात पड़े और किस तरह से यहाँ से लोग जो गए और किस तरह से यहाँ पे एक पूरी सोसाइटी जैसे कह सकते हैं उथल पथल होकर इसकी बिखर के रह गई, तो इन्होंने उसको डॉक्यूमेंट किया। ये बहुत बड़ा काम किया। मैं इसको नावल को पढ़ रहा था तो मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि इन्होंने वाकई बहुत मेहनत की है, इसमें बड़े डॉक्यूमेंटेशन का काम है, और डॉक्यूमेंटेशन ये आसान नहीं होता है। इसके बावजूद कि ये फ़िक्शन है, लेकिन फ़िक्शन लिखने वाले को भी हर दस्तावेज़ को उसकी जो ऑथेंटिसिटी है उसका ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि वो कोई ऐसी बात तारीख़ के हवाले नहीं कर सकता जो ऑथेंटिक नहीं हो। जैसे हिस्टोरियंस के पास में रेफरेंसेस होते हैं, नॉवेलिस्ट के पास कोई रेफरेंस नहीं होता, नॉवल में कोई रेफरेंस नहीं दिया जाता, लेकिन उसके बावजूद नॉवेलिस्ट जो है, कहानी लिखने वाला, झूठ के पर्दे में उस सच्चाई को बयान करता है, और अपनी सच्चाई के लिए जितना ईमानदार वो होता है उतना उसका कोई जवाब नहीं होता। वो अपनी सच्चाई के लिए बेहद ईमानदार होता है, क्योंकि उसे पता है कि यही कल को ये एक बहुत बुनियादी हवाला, जैसे मैंने कहा कि भाई कोर्स करेक्शन है हिस्ट्री का, ये कि बहुत सी बातें जो तारीख़ रिकॉर्ड नहीं कर पाती है उसको रिकॉर्ड करता है नावल, उसको रिकॉर्ड करता है अदब। तो ये इन्होंने किया। अच्छा, अब मैंने इसको ये तो एक चीज़ हो गई भाई कि मौजू है ये बड़ा। अब मसला ये है कि लिखा कैसे लिखा है इन्होंने। तो मैंने नावल इनका जैसा मैंने कहा, मैंने पिछला नावल भी इनका पढ़ा है, जिंदा, और अब जो नावल पढ़ा मैंने, तो इसमें जो मुझे सबसे बड़ी बात है कि इसका जो नावल की शुरुआत हुई है, बिल्कुल इब्तदा होती है, दो औरतें हैं वहाँ पे। एक औरत है वो बेचारी बुरक़े में है, और दूसरी औरत वो अपनी भतीजी को, जो शराबी है, शराब के नशे में धुत है, और बारादरी से उसको तलाश करने के लिए आई है। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है एक इसका, यानी ये मुझे बड़ा कमाल का लगा कि जैसे नावल का टेक ऑफ इससे अच्छा नहीं हो सकता था, बेहतरीन टेक ऑफ है। पूरे नावल में इन्होंने जगह जगह जो है बहुत अच्छी तरह से लिखा है, छोटी छोटी मैथोलॉजी का इस्तेमाल किया है। इलाहाबाद के लोगों की ज़िंदगी कैसी रही है, यानी इलाहाबाद के शरफा की, इलाहाबाद में जो जिन लोगों का, जिस माशरे का इन्होंने ज़िक्र किया है, जिन ख़ानदानों का ज़िक्र किया है, उन ख़ानदानों में किस तरह से एक तरह से वसीउल मशरबी थी, खुले जहन के लोग थे,
اس کے باوجود جب لوگوں نے فیصلے کیے ہیں تو کس طرح سے یہ سارے مطلب وہ سب ایسا لگتا ہے کہ جیسے سیاست کی نظر ہو گیا، ایک سارا سب کو پتہ ہے کہ یہ اچانک لیا گیا فیصلہ خود اس کے لیے کتنا نقصان دہ ہوگا، لیکن ایک ایسا خواب تھا، یہ ایک ایسا نشہ تھا، میں اس کو کہہ سکتا ہوں خواب بھی تھا، یہ نشہ بھی تھا. تو اس نشے میں چور جو ہیں لوگ سب کچھ چھوڑ چھوڑ کے بھاگے چلے جا رہے ہیں. انہوں نے ایک منظر جو اس میں دیا ہے الہ آباد اسٹیشن کا، کہ وہ لوگ جن کے ہاں اتنی فراوانی تھی وہ الہ آباد اسٹیشن پر، ابھی الہ آباد ہی ہے یہ، اور الہ آباد اسٹیشن کا عالم یہ ہے کہ پانی تک پینے کو ان کو میسر نہیں ہے. یہ ایک اس طرح سے انہوں نے پوری صورتحال کا جو پیراڈاکس ہے، اس کی جو آئرنی ہے، اس کو بھی اجاگر کیا ہے. اور بہت سی چیزیں یہ ہے کہ دیکھیے ہر ناول انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، اور رائٹر کو جتنی تفصیلات اس میں اس لیے دینی پڑتی ہیں تاکہ جو بنیادی بات وہ کہنا چاہتا ہے اس کا پس منظر اس سے ابھر کے آ جائے. تو انہوں نے بہت سی تفصیلات اس میں بیان کی ہیں، جو کچھ ٹرینوں میں ہوا، جو کچھ دلی میں لوگوں کے ساتھ میں ہوا، لال قلعہ میں لال قلعہ میں جو لوگ ٹھہرے ہوئے تھے اور کس طرح سے پریشان ہے. لیکن میں نے شروع میں بات کی تھی کہ یہ ان کا جو ایک زاویہ نظر ہے خواتین کا. اس ناول کی ایک خاص بات جو بڑی اہم ہے وہ یہی ہے کہ اس کے جو پروٹیگنسٹ ہیں وہ عورتیں ہیں. یہ 5-6 عورتوں کے نام انہوں نے لکھے بھی ہیں. کیا نام ہے؟ اہم گل ہیں، گل رانا ہیں، سنجیدہ ہیں جہاں سے یہ بات شروع ہوتی ہے، اور ڈوروتھی کا ذکر ہے، اور کیا نام ہے اس کا وہ جو کرسچن لیڈی ہے تو وملا، تو یہ ہے، اور کنیز جان ہیں. تو عورتوں کے زاویہ نظر سے انہوں نے یہ دیکھا ہے. ان اے سینس ایک فیمنسٹ بھی ناول ہے، حالانکہ یہ فیمنسٹ جو فیمنزم کے ڈیفینیشن ہے اس پر تو یہ اس طرح نہیں آتا، لیکن انہوں نے یہ ضرور کیا ہے کہ یہ وہ عورتیں جنہوں نے اپنے طور پہ اپنے وجود کی ایک جنگ لڑی. انہوں نے پھپھو بھی ہیں، وہ بھی نہیں گئے، اس کے پھپھا چلے گئے، یہ جو ہیں وہ چھوڑ کر کے لنڈن سے یہاں آ گئیں، اپنے شوہر کو چھوڑ دیا، ماں یہاں رہ گئے، باپ چلے گئے، اپنی 2 بیویوں کو لے کر کے چلے گئے. تو یہ سارے لوگ جو ایک ایک کر کے جا رہے ہیں، لیکن اس میں یہ عورتیں اپنے آپ میں قائم رہیں اور انہوں نے اپنے وجود کے اس بات کے لیے یہاں پر رہنا گوارا کیا، اور جو کچھ ان کے مردوں نے فیصلے کیے تھے اس کی مخالفت کی. مثلا یہ کیا نام ہے گل رانا، تو گل رانا کو اس کے جو فریدی ہے اس نے لنڈن میں چھوڑ دیا تھا، تو وہ لنڈن سے وہ پاکستان چلا گیا، یہ ہندوستان آ گئی، اور جب 18-20 برس کے بعد میں وہ ہار کے جیسے ایک طرح سے کہیے شکست خوردہ وہ واپس ہندوستان آ گیا کہ ہم یہیں رہیں گے، پاکستان میں نہیں رہیں گے. تو اس عورت نے اسے قبول نہیں کیا، حالانکہ اس کا بچہ اس کے پاس میں ہے جو جوان ہو گیا ہے، اب وہ بے سہارا تھی. اب یہاں پر ایک ذرا سا فیمنسٹ اینگل اس کا ہے کہ اس نے اس کے باوجود وہ بڑی آسانی سے اس بات کو قبول کر لیتی ہے. دیکھیے مصالحت ہو جاتی ہے، عورت ہے تو اپنے مرد سے مصالحت کر لیتی کہ بھئی ٹھیک ہے چلو تم لوٹ کے بدھو گھر کو آئے والی بات ہو گئی. لیکن انہوں نے وہ کام نہیں کیا. اس نے جو فریدی کو ٹھکرایا تھا 18-20 سال پہلے، 20 سال پہلے، صرف اس لیے کہ وہ اس کو چھوڑ کر کے پاکستان جا رہا تھا جبکہ یہ ہندوستان آنا چاہتی تھی. تو جب اس نے اس کو چھوڑ دیا تھا تو اس نے اس کا انتقام اس طرح سے لیا، بہت خاموشی سے، کچھ کہا نہیں زیادہ، بس صرف اتنا کیا کہ بھئی ایکسیپٹ نہیں کیا، تم اپنے یہاں رہو تو رہو لیکن ہمارے پاس نہیں آنا، اور اپنے بچے کو اپنے پاس رکھا. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے جو مجھے لگا کہ ایک تو مجھے الہ آباد کے بارے میں معلوم، 1857 کا تو معلوم تھا کہ بھئی 1857 میں الہ آباد والوں نے مولوی لیاقت علی کا بڑا نام ہے، انہوں نے بڑا کام کیا تھا وہاں پہ، بہت لوگوں کو انگریزوں نے پھانسی پہ بھی بہت چڑھایا تھا الہ آباد میں. لیکن یہ کہ 1947 کے حوالے سے زیادہ ہمیں نہیں معلوم تھا. میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں فردوس عظمت صاحبہ کو، انہوں نے ایک اس شہر کو بھی ڈاکومنٹ کر دیا ہے جو ہم میں سے بہتوں کو نہیں معلوم تھا، اور یقیناً یہ اس بات کے لیے بےحد مبارکباد کے مستحق ہیں. ناول پڑھنے میں بہت اچھا ہے. میں نے متعدد جگہوں پہ، جیسے ایک جگہ انہوں نے ایک جملہ لکھا ہے کہ بھئی کہ پاکستان تو بنا ہی تھا مردوں کی مردانگی شو کرتا ہے دکھانے کے لیے، مطلب یہ ایک جملہ کہا انہوں نے. تو مطلب ایسے اچھے اچھے جملے کیے ہیں. اچھا وہی مطلب ایک جگہ انہوں نے لکھا ہے، دعابہ کا بہت ذکر کیا ہے انہوں نے، بہت جس کو کہتے ہیں کہ بڑا
فخر کے ساتھ میں دوآبے کا ذکر کیا. دوآبے کے لوگ کرتے ہیں اپنے آپ پہ فخر, اس بات میں کوئی شک نہیں ہے, کرتے ہیں. تو انہوں نے وہ ایک منظر تھا, اس میں لکھا ہے کہ منیر کو پورا دوآبہ کربلا نظر آ رہا تھا. اتنا بہترین جملہ. ایسے بہت اچھے جملے میں نے دیکھے ہیں جو وقتاً فوقتاً. یہ ناول ڈسکورس کا ناول نہیں ہے, میں نے پھر کہا کہ پہلے ہی کہا کہ یہ ڈاکومنٹیشن کا ناول ہے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے جگہ جگہ بہت اچھے, یعنی میں خاص طور سے میں سوچا تھا پچھلے ناول کے مقابلے آپ کے دیکھ رہا تھا تو مجھے لگا اس میں اپنے مارکڈ امپروومنٹ ہے, بہت آپ نے اس میں ترقی کی ہے. زبان, بیان اور واقعات کو جیسے کرنے کی, جیسے ایک جگہ انہوں نے پان کا ذکر کیا ہے. پان ایک وہ پان عام طور پہ آپ جانتے ہیں مسلمان پرانے جب مسلمانوں کے خاندانوں کے گھرانوں کی بات ہوتی ہے تو اس میں پاندان ایک بڑا امپورٹنٹ حصہ ہوتا ہے اس کا. تو انہوں نے کیا ہے وہاں پاکستان میں پان ملتا ہے کہ نہیں ملتا, وہ ایک ذرا سی بات آئی, پھر انہوں نے پان کی جو میتھولوجی ہے اس کو بیان کر دیا. تو اچھا لگا, ایک چھوٹی سی بات ہے لیکن یہی سب چیزیں رائٹنگ میں, فکشن کی رائٹنگ میں یہ سب باتیں بہت اہم ہوتی ہیں. وہاں جہاں مصنف اپنا انٹروینشن کرتا ہے, کردار اپنا کام کر رہے ہیں, واقعات حالات سب اپنے آپ کو بیان کر رہے ہیں, لیکن جہاں پہ مصنف اپنے آپ کو اپنا انٹروینشن کرتا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, وہ اس کی رائٹنگ ہوتی ہے. وہ رائٹنگ جو ہے ان کے آپ فردوس عظمت صاحب ہے کہ یہاں اس ناول میں تو بہت اونچائی پر آ گئی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ یہ نہ صرف یہ کہ یہ ناول بہت زیادہ اس پہ بہت زیادہ بات ہونی چاہیے, اور اس پہ مجھے لگتا ہے کہ اس پر کچھ تحقیقی کام بھی ہونا چاہیے کہ جس طرح سے انہوں نے کیا ہے. اور امید میں یہ بھی کرتا ہوں کہ یہ آئندہ بھی اس سے بھی اور اچھا ناول لکھیں, کیونکہ انہوں نے اب جس مقام کو پا لیا ہے جو مجھے لگ رہا ہے وہ ان کا آگے کا سفر ہے. اس ناول کے لیے میں ان کو ایک بار پھر بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے واقعی بہت اچھا ناول لکھا ہے. پورا ناول بہت دلچسپی سے پڑھا گیا. بہت شکریہ. بہت شکریہ خورشید اکرم صاحب اس